29واں پارہ ہے سورۃ الملک، آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا کے رکھا، اور صرف دنیاوی زندگی نہیں بلکہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے گا اور تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب جب کافروں سے یہ بات کی جاتی تھی کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، انسانوں کے لیے دنیا عارضی زندگی اور آخرت دائمی زندگی ہے، دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تو یہ کہتے تھے کہ بھائی موت کے بعد دوبارہ ہم کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ پھر پوچھتے تھے کب ہوگا وہ دن کہ ہم دوبارہ اٹھا لیے جائے گا اور ہمارے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب وہ دن ہوگا جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اگر واقعی تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ تو اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جواب دینا چاہتے ہیں، قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، کہ اس دن کا جو علم ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے قیامت کے واقعہ ہونے کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے اور صحابہ کے سامنے کچھ سوالات کر رہے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا مل مسئول اعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ خبردار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا یقین علم کب واقع ہوگا یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت کے حوالے سے جو علم دیا وہ نشانیوں کے حوالے سے، اشراط الساعہ کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ اس لیے جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے واقع ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالات کا ذکر بیان فرمایا، جب یہ حالات معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو سمجھو کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور قیامت کا جو وقوع ہے دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ یہ 2 انگلیاں ہیں بس، بالکل قیامت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا کے اندر آنا یہ قیامت کے واقع ہونے کی علامت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علامات بیان کیے ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں گے انتر الحفاۃ العورات، کہ وہ لوگ ننگے پاؤں پھرنے والے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بکریاں چرانے والے، آپ دیکھ لیں گے یتطاولون فی البنیان، کہ وہ معاشرے کے اندر بڑے بڑے بلڈنگ بنا کے اس پر فخر کرنے والے بن جائیں گے، وہ پلازوں کے اور بلڈنگ کے مالک بن جائیں گے اور اس پر فخر کریں گے ایک دوسرے پر۔ اور آپ دیکھ لیں گے معاشرے کے اندر کہ ماں اپنی بیٹی کے حوالے سے کتنی مشقت برداشت کر چکی، تو چاہیے تو ہے کہ بیٹی اپنی ماں کے پابند بن کے چلے، لیکن بیٹی اپنی ماں کے اتنے بد کردار بن جائے گی کہ ماں کے سامنے بکواس کرنے والے بن گے، ماں کو گالیاں دینے والے بن جائے گی، اور ایسی حالت بن جائے گی گویا کہ اس بیٹی نے ماں کو جنا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اجتماعی مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر اس میں ہیرا پھیری کریں گے، لوگ زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھیں گے،
بیٹا باپ کو ترجیح دینے کی بجائے دوستوں کو ترجیح دے گا۔ والد بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو دوائی دینے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، اس کو دوستوں یاروں سے فرصت نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے کے اندر سرخ ہوائیں چلے گی، زلزلے آ جائیں گے، انسانوں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور لوگ زمین کے اندر دھنس جائیں گے، اور فتنوں کا ایسا ظہور ہوگا یکے بعد دیگر، جیسے کوئی ایک تسبیح ہے وہ ٹوٹ جائے، اس کے دانے یکے بعد دیگر گرتے رہتے، اس طرح فوری طور پر یکے بعد دیگر فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اور کچھ بڑی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں کہ اس کے بعد پھر توبہ بھی بند۔ وہ جب آپ سورج کو دیکھ لیں گے کہ مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو گیا، سمجھو کہ بالکل بات قریب آ چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرما دے، یہ لوگ آپ سے پوچھتے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ دن کب آئے گا، ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم سے سوال و جواب، اور پھر ہم سے معاشرے کے حوالے سے کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس واضح ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، میں جنت اور جہنم کے تذکرے کر کے تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، اے میرے پیغمبر جب یہ لوگ اس دن کو قریب آتے ہوئے دیکھ لیں گے، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کا شیوہ اپنایا ہے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل، ان سے کہا جائے گا هَذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، یہی ہو جس کا تم مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ قل، آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اَرَأَیْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِیَ اللَّهُ وَمَن مَّعِیَ، تم ہی تو بتلاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ چلنے والے ہمیں ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پر مہربانی کر دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ہمارے مقابلے میں جن کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو کون ہے جو ان کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے دے؟ پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ذات ہے، وہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بس ان قریب تم جان لو گے کہ کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ آج تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت، کوئی جہنم نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم گمراہی میں پڑے ہو۔ یہ تو جب کل قیامت کا دن واقعہ ہوگا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو جمع کرایا اور انسان اپنی حالت کو دیکھ لا، پھر حسرت اور افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ ہی تو بتلا رہے، اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر نیچے جا کے غرق ہو جائے، فَمَن يَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ، تو تمہیں یہ صاف اور شفاف پانی دے گا۔ اب دنیا کے اندر اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، لوگ بور کے بور چلا رہے اور پانی نہیں نکل رہا ہے، کیونکہ پانی دینے والے تو اللہ ہیں۔ اس سے اللہ اپنی قدرت کو قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس کائنات کے نظام میں معبود برحق ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسے سورۃ الواقعہ میں اسی طرح کے انداز پہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور کیا سوال کیا جاتا ہے؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، پہلے تو انسان کو جس نطفے سے بنایا جاتا ہے، جس قطرے سے بنایا جاتا ہے، کیا اس قطرے سے انسان کو بنانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ پھر اللہ جل شانہ پوچھتے ہیں کہ جس کھیتی کو تم ہری بھری اور زمین کے اندر دیکھ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ جو بیج تم ڈالتے ہو زمین کے اندر، اس بیج سے پودا نکالنے والے تم ہو کہ ہم ہیں؟
أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اس پودے کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ اس اللہ فرماتے ہیں ہم چاہے ایک لمحے کے اندر یہ پوری کی پوری کھیتی ہم اس کو بھوسا بنائیں تو کون ہے پوچھنے والا؟ پھر انسان واویلا کر کے اور فریاد کرتے ہوئے چیخے چلانے لگے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو پانی تم پیتے رہتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس پانی کو برسانے والے تم ہو یا ہم ہو؟ جو آگ تم چلاتے رہتے ہو اس آگ کے لیے درخت کو بنانے والا کون ہے؟ یہ سادہ الفاظ میں انسانوں کو اللہ اپنی قدرت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ مختصر سا جملہ انسانوں کے دل و دماغ کو ٹچ کرنے کے لیے اللہ جل شان پوچھ رہے ہیں اگر اللہ تمہارے یہ پانی زمین کے اندر غرق کرا دے کون تمہیں یہ پانی چشمے کی صورت میں نکالنے والا ہے؟ تو جب اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی نہیں ہے تو تم اللہ ہی کی عبادت میں لگ جاؤ، تمہارے یہ سارے بت اللہ کے مقابلے میں فیل ہیں۔ اور یاد رکھنا تم بھی اور تم جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو یہ سب تمہارے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر رہیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس سورت کے اندر بنیادی چیز اپنی قدرت کو بیان کر چکے اور اپنی حکومت اور ملکیت کو بیان کر چکے کہ اس کائنات کے اندر حکومت اور ملکیت اللہ کی چلتی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمہیں عذاب سے نجات دینے والا اللہ اور تمہیں نفع دینے والا اللہ اور تمہیں عذاب سے بچانے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کسی کے عذاب کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی بچانے والا نہیں، جس کو اللہ بچا دے اس کو کوئی عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں۔ اس لیے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہی قدیر ذات ہیں، وہی مالک الملک ہے، اس لیے اسی کا پابند بن کر اسی کی عبادت میں رکھنا چاہیے، نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ سے غافل ہو کے کسی اور کی عبادت میں لگ جائے، ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے ڈرا دیا، دھمکا دیا کہ ورنہ اللہ چاہے تو تم پر آسمان سے ہوائیں بھیجے جس کے اندر اللہ تم پر پتھر برسا دے، اگر اللہ چاہے تو تمہارے غلط کردار اور غلط گفتار کی وجہ سے اللہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، کوئی تمہارے لیے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہو کر رہے گا اگر تم اپنی باتوں کے اندر سچے ہو۔ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور یقیناً میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پر جب یہ لوگ اس دن کو قریب آتا ہوا دیکھ لیں گے، سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا ہے۔ وَقِيلَ، اور کہا جائے گا، هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، کہ یہی ہے وہ دن جس کا تم مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، کہ تم ہی تو بتلاؤ، إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ چلنے والوں کو ہلاک کر دے، أَوْ رَحِمَنَا، یا ہم پر مہربانی کر لیں، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، پس کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہ وہی رحمان ذات ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ کر چکے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، پس قریب تم جان لو گے کہ کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ، تم ہی تو بتلاؤ، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر نیچے جا کے غرق ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ،
بس کون تمہارے لیے صاف اور شفاف پانی زمین کے نیچے سے اوپر لے کر آئے گا؟ صدق اللہ۔